بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ملک فلسطین اور ملک شام پر حکومت کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دے رکھی تھی جو کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں تھی، پھر بھی انہیں اپنی بادشاہت اور دولت پر غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اللہ کی رحمت سمجھتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے پانی کے جہاز سامان تجارت سے لد کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا تھا، جیسے آپ جس طرف چاہتے ہوا کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے جنات بھی آپ کے قبضے میں تھے جو پلک جھپکتے ہر حکم بجا لاتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے۔ دربار میں سب ہی موجود تھے اور آپ علیہ السلام کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے آپ کو محسوس ہوا کہ سب یہاں موجود ہیں مگر ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس کی غیر موجودگی بہت بری لگی۔ آپ نے ناراضگی سے فرمایا، مجھے بتائیے بغیر وہ کہاں چلا گیا؟ میں اسے اس نافرمانی کی سزا دوں گا، نہیں تو وہ مجھے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائے۔ ابھی آپ علیہ السلام ناراض ہو رہے تھے کہ ہدہد کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناراضگی کے ڈر سے دبک کر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی، تو اس نے جواب دیا کہ میں ہوا میں اڑ رہا تھا کہ بہت دور نکل گیا۔ میرا گزر ملک یمن پر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم رہتی ہے جس کا نام سبا ہے۔ اس قوم پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ یہ قوم بہت دولت مند ہے اور اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں اس کو دی ہیں، مگر وہ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے سورج کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے بعد ہدہد خاموش ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟ میں ابھی اندازہ کیے لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط ملکہ سبا کے نام لکھا جس میں اسے سورج کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ نے یہ خط ہدہد کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ خط ملکہ سبا کو دے آؤ، مگر اسے عام طریقے سے نہیں دینا بلکہ اسے محل کے اندر ڈال دینا۔ ہدہد حکم ملنے کے بعد وہاں سے اڑ گیا اور اس کو ملکہ سبا کے محل کی کھڑکی سے اندر اس کے دربار میں ڈال کر واپس اڑ گیا۔ جب ملکہ نے ایک خط گرتے دیکھا تو اسے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب خط اس کے پاس لایا گیا تو اس نے کھول کر پڑھا۔ اس خط کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی اور ساتھ ہی اسے دربار میں حاضر ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ملکہ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان اس کے ملک پر حملہ نہ کر دیں۔ اس خوف سے اس نے کہا کہ میں کچھ تحفے لے کر اپنے سفیر کو ان کے پاس بھیجتی ہوں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے وہ حملہ کرنے سے رک جائیں۔ اس طرح ملکہ نے بہت سے قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روانہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ سفیر تحفے لے کر پہنچا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ملکہ تحفے کی لالچ دے کر ایمان لانے سے بچنا چاہتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سفیر سے کہا کہ اے سفیر، اپنی ملکہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دے دو کہ بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور سورج کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گی تو ہم اپنی فوجیں لے کر تمہارے ملک پر حملہ کر دیں گے۔ ان تحفوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ پیغام لے کر ملکہ کا سفیر واپس چلا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی شان و شوکت بیان کی، ساتھ ہی وہ فرمان بھی سنا دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے لیے بھیجا تھا۔ ملکہ نے جب سارے حالات سنے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے ان کے دربار میں خود جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک اپنی آمد کی خبر پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملکہ کو کوئی معجزہ دکھایا جائے، شاید وہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے اپنے درباریوں سے، جس میں انسان اور جن دونوں موجود تھے، مخاطب ہو کر ملکہ کے آنے کی اطلاع دی اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس جن کی بات سن ہی رہے تھے کہ ایک اور شخص نے، جو یہ علم رکھتا تھا، کہ کہا میں ملکہ کا تخت اس سے بھی جلدی اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں، بس آپ پلک جھپکیے۔ اس شخص نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ملکہ کا تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں اس کی پہلی نظر اس کے تخت پر ہی پڑے۔ آخر کار ملکہ یہ سفر طے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ ہی گئی، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ محل کے اندر لا کر اسے عزت سے بٹھایا گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو طے شدہ منصوبے کے مطابق اسے سب سے پہلے اس کا تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا کہ ملکہ، جس تخت پر بیٹھ کر آپ اپنے ملک پر حکومت کرتی ہیں، کیا وہ تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے جیسے ہی وہ تخت دیکھا تو بول اٹھی کہ یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے کم وقت میں اتنا بڑا تخت اتنا لمبا سفر کر کے کیسے پہنچا؟ یہ کوئی عام سی بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ آدمی ضرور کوئی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ ابھی وہ اس معجزے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ درباری اسے حضرت سلیمان کے دربار کے اس حصے میں لے گئے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ اپنے چاروں طرف دیکھتی جا رہی تھی کہ محل کی دیواریں
شفاف شیشے کی بنی ہوئی ہیں اور جگمگ جگمگ کر رہی ہیں۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ وہ سمجھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پانی کی سطح پر رکھا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے پانچے اوپر اٹھا لیے تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان نے جب ملکہ کو اپنے پانچے اوپر کرتے دیکھا تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ اے ملکہ، آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ فرش چکنے شیشے کا بنا ہوا ہے جو پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ملکہ پہلے ہی اپنے تخت کو محل میں دیکھ کر اس معجزے کی قائل ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت سلیمان کی اس قدر شان و شوکت دیکھی تو اس کے دل نے گواہی دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہستی ہے اور اس ذات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جو اس ساری دنیا کا مالک ہے۔ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ اس نے سورج کی پرستش کرنی چھوڑ دی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس پہنچی تو اس نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، جسے اس کی قوم نے قبول کر لیا اور وہ سب بھی ایمان لے آئے۔ کوشچن کر رہی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کس ملک کے بادشاہ تھے؟ فلسطین کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ملکہ کا تخت کون لے کر آیا؟ ایک عالم لے کے آیا تھا۔ ملکہ سبا کے لوگ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ ہدہد کون تھا؟